نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ہے، ابھی سب حضرات نے اس جانب اشارہ کیا، اور یہ عظمت اور شان والی رات ہے، اور ایسی شان والی رات ہے کہ جس میں قیام کا حکم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو اس رات قیام کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس نے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ ہر رات قیام کے حوالے سے بھی ہے، اور پھر اسی روایت میں یہ صرف لیلۃ القدر کی باب میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو یہ رات بنیادی طور پر قیام کی رات ہے، اور احادیث یہ بتاتی ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ ویسے تو پورے سال میں ایک رات ہے، اور پھر پورے سال میں یہ رمضان میں ہے، اور رمضان میں آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب یہ لیلۃ القدر بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان راتوں میں تلاش کرنے کا بتایا۔ 23 کو نبی علیہ السلام بتانے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس سبب سے لیلۃ القدر کو اٹھا لیا ہے، اور یہ مخفی رکھنے کا معاملہ یہ ہے تاکہ ہم اس کو تلاش کریں، ایک دن پر تقیہ نہ کریں کہ ایک دن ہی ہم نے عبادت کرنی ہے، بلکہ ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر طاق راتوں کو ہم اس کے متلاشی بن جائیں۔ اور اللہ رب العالمین یہ جو راتیں ہمیں عطا کر رہا ہے، کیوں کہ بھٹکا ہوا انسان پلٹ کے رب کی طرف آ جائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تو پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم تو ماہل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو بعض ائمہ یہ قسم کھا کر بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن 27 کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج کی رات جس میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ مبارک ساتیں ہیں اور یہ مبارک لمحات ہیں۔ ان لمحات میں ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہ لے کر حاضر ہوں کہ اے اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تیرا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندو میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا۔ آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جبین نیاز کو جھکا لیں، اس کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کریں۔ یاد رکھیے گناہ کوئی اور نہیں مٹا سکتا، وہ رب ہی مٹاتا ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں جب ہم التجائیں کریں گے، دعائیں کریں گے، اور یہ ہمارے پاس کچھ لمحات ہے، اور میں اپنے وطن میں بسنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وطن جس میں آج ہم آزاد گھوم رہے ہیں، وگرنہ اس لمحے دیکھیے کہ فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہم آزاد ہیں، تو اس آزادی کی قدر کیجئے۔ اور یہ وطن بھی اللہ نے ہمیں 27 رمضان المبارک کی انہی بابرکت ساتوں میں عطا کیا ہے، یعنی وہ 14 اگست اپنی جگہ پر، ہمیں اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر میں اللہ نے اپنے نبی کے صدقے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اس ملک کی قدر کیجئے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بازاروں میں اپنا وقت گزاریں، بلکہ مساجد کی طرف پلٹیں، تنہائی میں رب کے حضور حاضر ہو جائیں، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس کی اہمیت بتائیے۔ اور یہ جو آخری لمحات ہیں، یہ دعا کے لمحات ہیں، ان میں آپ اللہ سے مانگیں، کوئی اور عطا کرنے والا نہیں ہے، وہ رب ہی عطا کرتا ہے۔ جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ آپ کو وہ عطا کرے گا جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم تو گناہگار، سیاکار، بدکار لوگ ہیں، ہم اپنے لیے بھی مانگیں اور اپنی آخرت کے لیے بھی مانگیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگیں۔ یہ مانگنے کے لمحات میں ہیں، ان کو ضائع مت کیجئے۔ جو وقت ہے ہماری گفتگو مت سنیے، آپ اللہ کی عبادت کی طرف پلٹیے، کچھ نوافل پڑھ لیجئے، کچھ تلاوت قرآن کر لیجئے، تاکہ آپ کو فوائد اور ثمرات میسر آ جائیں۔